شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا رحیم و کریم ہے۔ ناظرین، اس ویڈیو میں جانیں گے ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک جادوگر کی واقعہ کے بارے میں، تو ناظرین ویڈیو کو انت تک دیکھنا۔ ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک جادوگر ایک بار مکہ شہر میں بہت سوکھا پڑ گیا۔ کئی سالوں سے بارش نہیں ہو رہی تھی، جانور بھی پیاس سے مرتے جا رہے تھے، لوگوں کی حالت بہت خراب تھی، سب موت کی کاغار پر تھے کہ انہی دنوں میں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی اور حضرت عبد المطلب کی بیوی حضرت رقیہ نے ایک خواب دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ اے مکہ والو، تمہارے بیچ ایک نبی آنے والا ہے اور اس نبی کے جاگیر ہونے کا وقت قریب آ چکا ہے۔ اس نبی کی وجہ سے تمہیں زندگی ملے گی اور تم پر خوب بارشیں ہوگی، تمہاری فصلوں اور جانوروں میں برکت ہوگی۔ اے مکہ والو، اگر تم اپنے علاقے میں بارش کروانا چاہتے ہو تو اپنے میں سے ایک ایسا انسان کو تلاش کرو کہ جس کا رنگ گورا ہو، قد لمبا ہو اور اس کی پھل کے گھنی ہو اور بوہے آپس میں ملی ہو۔ وہ انسان اپنے سارے لڑکوں کو لے کر نکلے اور تم میں سے ہر خاندان کا ایک انسان اس آدمی کے ساتھ جائے، سب پاک صاف ہو کر اچھے کپڑے پہنے اور خوشبو لگائے، اور سب سے پہلے جا کر کعبہ کے پاس حجر اسود کو چومے اور پھر سامنے والے پہاڑ جبل ابو قبیس پر چڑھ جائے۔ اس پہاڑ پر پہنچ کر وہ آدمی جس کے بارے میں اوپر بتایا گیا ہے وہ بیٹھ کر بارش کی دعا کرے اور سارے لوگ آمین کہے تو بارش ہو جائے گی۔ صبح اٹھ کر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی رقیہ نے خواب جب مکہ والوں کو بتایا تو سب حیران رہ گئے اور کہنے لگے کہ یہ خواب کوئی عام خواب نہیں ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے ہمیں پیغام بھیجا گیا ہے کہ ہم اس طرح پہاڑ پر چڑھ کر دعا مانگے تو ہم پر بارش ہوگی۔ اس لیے چلو اور اس آدمی کو تلاش کرو کہ جس کے بارے میں خواب میں بتایا گیا ہے۔ مکہ والوں نے اس آدمی کو تلاش کرنا شروع کر لیا تو وہ ساری خوبیاں جو خواب میں بیان کی گئی تھی ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے اندر نکل آئی۔ لوگوں نے آ کر حضرت عبداللہ مطلب سے کہا کہ آپ ہی ہمارے سردار ہو اور آپ ہی کے اندر وہ ساری خوبیاں ہمیں نظر آ رہی ہے جو خواب میں بتائی گئی ہے، اس لیے آپ چل کر ہمارے لیے بارش کی دعا کریں۔ عبد المطلب نے اپنے سارے لڑکوں کو جمع کیا اور مکہ کے ہر گھر سے ایک آدمی کو ساتھ لے کر کعبہ کے پاس آئے اور حجر اسود کو چوما اور پھر جبل ابو قبیس پہاڑ پر چڑھ گئے۔ حضرت عبد المطلب نے پہاڑ پر چڑھ کر بارش کی دعا کی اور سبھی لوگ نے آمین کہا۔ ابھی دعا ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ اچانک آسمان پر کالے بادل چھانے لگے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے بہت تیز بارش شروع ہو گئی۔ جب ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 7 سال کی ہوئی تو ایک دن ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں درد ہونے لگا اور آپ بہت پریشان ہو گئے تو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ایک جادوگر کے پاس گئے۔ عبد المطلب نے اس جادوگر کا دروازہ کھٹکھٹایا لیکن اس نے دروازہ نہ کھولا۔ جب اس جادوگر نے بہت دیر تک دروازہ نہ کھولا اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا کے ساتھ باہر کھڑے رہے تو اچانک اس جادوگر کے گھر میں زمین ہلنے کا لگی اور زلزلہ آ گیا تو وہ گھبرا کر باہر نکلا۔ جب اس جادوگر کی نظر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو وہ حیران رہ گیا اور کہنے لگا کہ اے عبد المطلب، یہ بچہ تمہارا کون ہے؟ حضرت عبد المطلب نے کہا کہ یہ میرا پوتا ہے اور عبداللہ کا بیٹا ہے۔ تو اس جادوگر نے کہا کہ اے عبد المطلب، یہ لڑکا اس امت کا نبی ہے
اور اگر میں ابھی اپنے گھر سے باہر نہ نکلتا تو گھر کی چھت مجھ پر گر جاتی۔ اے عبد المطلب، تم اس لڑکے کی حفاظت فرمانا اور اسے یہودیوں سے بچا کر رکھنا، ورنہ اگر وہ لوگ اسے دیکھ لیں گے تو اسے قتل کر دیں گے۔ اور رہی بات اس بچے کی آنکھوں میں درد کی تو اس کا علاج خود اس بچے کے پاس موجود ہے۔ یہ سن کر عبد المطلب بہت حیران ہوئے اور پوچھنے لگے کہ ایسا کیسے؟ تو اس جادوگر نے جواب دیا کہ جاؤ گھر جاؤ اور اس بچے کے منہ میں انگلی رکھ کر اس کا تھوک اس کی آنکھوں میں لگا دو، پھر دیکھنا کہ اس کی آنکھیں خود بخود ٹھیک ہو جائے گی۔ حضرت عبد المطلب نے گھر آ کر یہی کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بالکل ٹھیک ہو گئی۔ عبد المطلب اپنے پوتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے۔ جب بھی کھانا کھانے بیٹھتے تو جب تک ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ آ جاتے تب تک گھر میں کوئی بھی کھانا شروع نہ کرتا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ برکت ہوتی کہ جب بھی کھانا کم ہوتا تو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس کھانے میں شریک ہوتے تو وہ کم کھانا بھی سب کے لیے کافی ہو جاتا اور آخر میں کھانا بچ بھی جاتا۔ دادا عبد المطلب کے پاس ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی 2 سال بھی نہیں گزرے تھے کہ اچانک ایک دن عبد المطلب کے درد اٹھا اور انہیں موت کے آثار نظر آنے لگے تو انہوں نے اپنے بیٹے ابو طالب کو بلایا اور کہا کہ اے ابو طالب، ابھی تک میں اپنے پوتے محمد کا ہر طرح سے خیال رکھتا آیا ہوں اور اسے کسی کمی کا احساس نہ ہونے دیا۔ اب یہ بچہ میں تمہارے حوالے کرتا ہوں، اس لیے اس کی خوب دیکھ بھال کرنا اور اس پر غصہ نہ ہونا۔ اتنا کہہ کر عبد المطلب کی وفات ہو گئی۔ دادا کی وفات پر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ روئے اور پریشان ہوئے کہ اب میرا کیا ہوگا، لیکن جس کی حفاظت خدا کرے اس کے مددگار تو زمین آسمان بھی بن جاتے ہیں۔ حضرت عبد المطلب کو مکہ ہی میں حجون نام کی ایک جگہ پر دفن کیا گیا۔ جس وقت دادا عبد المطلب کا جنازہ اٹھایا اور لوگ انہیں قبرستان کی طرف لے جانے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ کے پیچھے پیچھے روتے ہوئے چل رہے تھے۔ ایک بار ایک صحابی نے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، کیا آپ کو اپنے دادا عبد المطلب کی وفات کے بارے میں کچھ یاد ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں مجھے یاد ہے، میری عمر اس وقت 8 سال تھی۔ تو دوستو، ایسے ہی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ٹی اللہ اکبر کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا